لاسٹ ٹائم جب اسرائیل کے ساتھ ایران کی جنگ ہوئی تھی تو پہلے ون آن ون جو ہے یہ فائٹ چل رہی تھی، لیکن اس کے بعد بالکل آخر میں جا کے ایران نے جب دیگر ممالک کے اوپر جہاں پہ امریکی فوجی اڈے موجود تھے ان کے اوپر جب میزائل پھینکنا شروع کیے تھے تو اس کے بعد ہم نے ایک اختتام دیکھا تھا اس ساری صورتحال کو۔ اس مرتبہ ایران نے سٹارٹ ہی بیسیکلی ان فوجی اڈوں کو اٹیک کرنے سے کیا ہے۔ آپ کے خیال میں یہ تمام ممالک جن کے یہاں پہ یہ فوجی اڈے امریکی فوجی اڈے موجود ہیں، ان کا پریشر بھی امریکہ کے اوپر جائے گا؟ بالکل جی، آپ کو یاد ہوگا منصور صاحب کہ جب جو ریبر جو شہید ہوئے ہیں سید علی خامنہئی صاحب، ان سے پوچھا گیا کہ اگر آپ پر حملہ ہوتا ہے تو کیا ہوگا، انہوں نے کہا یہ بات کلیئر کر لیں کہ دس ول بی اے ریجنل وار، علاقائی جنگ ہوگی، اور وہ بات ثابت ہو رہی ہے۔ اور ایران کی یہ ہے کہ ایران خود تو مار کھانے کی کیپیسٹی بہت ہے ان کی، کیونکہ 8 سال جنگ بھی لڑی، عراق کے ساتھ سینکشنز بھی برداشت کیے۔ جو کچھ خلیجی ممالک ہیں جو خاص حلیف ہیں امریکہ کے، وہ پین وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ تو جانتے ہیں یہ گلف ایریا بڑا پیسفل، پراسپرس، ٹرینکول، ٹریول، ٹورزم، ریلیکس جگہ تھی، وہ تو بم پھٹ رہے ہیں، دبئی، دوحہ، بحرین، کویت وغیرہ، یہ تو ناممکن تھا، سوچنے کی بات ہی نہیں تھی۔ تو ان کے لیے یہ اور سارا خطہ ہل گیا ہے، تیل کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں، تو یہ میرے خیال میں ان کے لیے بہت مشکلات کا سامنا پڑ رہا ہے، اور وہ اس قسم کا پین برداشت نہیں کر سکتے۔ اور اسرائیل بھی یہ، اور امریکہ کی اسٹریٹجی یہی تھی کہ 48 گھنٹے یا 72 گھنٹے میں ہم اس کو معاملہ ریپ اپ کر دیں گے ود رجیم چینج، کیونکہ ہم نے ناک آؤٹ کر دیا ٹاپ مین کو پلس ٹاپ کمانڈرز کو، جو آرمی نے اور ریولوشنری گارڈز اور ڈیفنس منسٹر، تو سارا مفروضہ وہ غلط ثابت ہوا، کیونکہ ایران از نو وینیزویلا اینڈ ایران از ناٹ صدام حسین ایران۔ تو شاہد صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی ایک انٹرویو دیا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ کئی ہفتے تک بھی چل سکتا ہے، 4-5 ہفتوں کی بھی یہ بات کی گئی۔ آپ کے خیال میں ہوم گرون ایک پریشر بھی ہے ان کے اوپر؟ کیونکہ جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ دے ور تھنکنگ کہ یہ چند گھنٹوں کی بات ہوگی، 2 سے 3 دن کے اندر جو ہے یہ سارا کچھ ریپ اپ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے اگر خامنہئی کو اگر ہم نے ہٹ کر لیا تو اس کے بعد جو ہے رجیم چینج آٹومیٹکلی ہو جائے گا، بٹ ناؤ اٹ سیمز ٹو بی اے پرولونگڈ وار۔ آپ کے خیال میں وہ کون سی ڈیڈ لائن ہوگی جب ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر ایکچولی ہوم گرون پریشر بہت زیادہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا کہ ناؤ یو نیڈ ٹو ریپ دس اپ، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ ہم کنٹینیو نہیں کر پائیں گے؟ کیونکہ معذرت کے ساتھ اگر ماضی میں بھی اٹھا کے دیکھا جائے، چاہے آپ عراق وار کی بات کریں، ویتنام وار کی بات کریں، کورین وار کی بات کریں، ہر جگہ امریکہ یہی سمجھتا تھا انیشلی کہ دس ول بی کوئک، دس ول بی فاسٹ، لیکن اس کے بعد وہ کئی مہینوں اور کئی سالوں تک جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہا۔ یہاں پہ بھی آپ کو سچویشن لگتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ذہن میں ایک ٹائم لائن بنائی ہوئی ہے کہ یہاں تک میں انتظار کروں گا اور اس کے بعد مجھے پیچھے ہٹنا پڑے گا؟ آپ نے بڑی اچھی مثالیں دی منصور صاحب تاریخ سے، کیونکہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سائز ڈز ناٹ ایکول اسٹرینتھ۔ جو بات انڈیا کو باور ہم نے کرا دی پچھلے سال مئی میں، جب انڈیا اتنا بڑے سائز سے حملہ کیا تو ہم نے منہ توڑ جواب دیا۔ تو ویتنام ہو، لاؤس ہو، کمبوڈیا ہو، کوریا ہو، افغانستان ہو، امریکہ تو ہر جگہ ہارا ہے۔ اب یہ جو ڈومیسٹک بیس کی بات بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ایکچولی میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل کیجولٹی اب ٹرمپ خود ہوا ہے اس جنگ کا، کیونکہ ایک تو اس نے بٹرے کیا ہے اپنا مینڈیٹ ود دس میگا بیس۔ میگا کیا کہتا تھا؟ میک امریکہ گریٹ اگین، امریکہ فرسٹ، وہ تو کر رہا ہے اسرائیل فرسٹ۔ دوسری بات ہے، آج جو پبلک اوپینین سروے آیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ only 27% Americans support war against Iran, 73% oppose it۔ یہ بہت بڑا فگر ہے، majority of America۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ سارا جو سلسلہ تھا کہ آپ نے دھوکہ بھی کیا، آپ نے جھوٹ بھی بولا ایران کے ساتھ، اپنے مینڈیٹ جو کنسٹیچوئنسی کے ساتھ آپ نے کہا تھا کہ نو مور وارز، اور یہ وارز ڈیموکریٹس نے کروائی تھی، میں تو امن لاؤں گا، اپنا کام کروں گا۔ تو سارا جو ان کا ایجنڈا جو بنایا تھا انہوں نے، وہ تو اٹس ٹرن ٹاپسی ٹروی، اینڈ آئی تھنک ہی ول بی ان سیریس ٹربل۔ اور آپ نے دیکھا کہ جو میگا کراؤڈ کے جو اسٹالوارٹس ہیں، مارجری ٹیلر گرین ہو، ٹکر کارلسن ہو، وہ تو اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ آپ نے تو مروا دیا ہمیں، یہ کس چکر میں چلا دیا؟ ہم تو اور چکر میں تھے کہ امریکہ کو ہم مضبوط کریں گے، امن لائیں گے، استحکام لائیں گے۔ تو یہ ان کو الٹا پڑ گیا ہے، اینڈ آئی تھنک he'll pay a very heavy price for that۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کا زوال اس جنگ سے شروع ہو گیا ہے، سیاسی زوال۔
سیاسی زوال مشاہد صاحب، عام طور پہ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھی جائے، کیونکہ ظاہری بات میں بار بار ہسٹوریکل جو ہے وہ کانٹیکسٹ کے ساتھ ہی میں بات کر رہا ہوں، ماضی کے اندر جب غلطیاں ہوتی ہیں حکمرانوں سے تو اس کے بعد ایک کے بعد اس غلطی کو کور کرنے کے لیے دوسری غلطی، دوسری کو کور کرنے کے لیے تیسری غلطی، اور ایک پوری چین جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ بیسیکلی اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ غلطی ہوئی ہے جو آپ خود یہ فرما رہے ہیں، تو اس کے بعد کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ بڑی غلطی کرنے کی کوشش کرے، یا کچھ مزید ملکوں کو بھی ہے اس کے اندر انوالو کیا جائے، کیونکہ obviously there is a chance کہ یہ مزید سپریڈ ہو جائے؟ یہ سپریڈ تو ہو گیا ہے، دیکھیں نا آج مثلا سائپرس از پارٹ آف دا یورپین یونین، اور سائپرس کے برٹش اڈے پر اٹیک ہوا ہے آج، اور ابھی جو E3 جس کہتے ہیں یورپین 3، فرانس، برٹن اور جرمنی، انہوں نے کہا ہم بھی اس میں لیں گے، حالانکہ ان کا کیا تعلق نہیں اس جنگ میں، وہ بھی پوڈلز کی طرح شامل ہو رہے ہیں، تو جنگ ایسکلیٹ ہو رہی ہے، اور ایران کی اسٹریٹجی مجھے لگتی ہے کہ جنگ کو طوالت دیں اور جنگ کو ایسکلیٹ کریں، تاکہ ان سب ممالک کو پین برداشت کرنے کی کیپیسٹی ہو۔ ایران کین سسٹین the pain, not the خلیج ممالک، not the Europeans, and certainly not the Americans or the Israelis۔ 3 امریکن تو مارے گئے ہیں، 3 جہاز بھی ان کے گر گئے ہیں، اور کیجولٹیز بھی شروع ہو گئی ہیں، تو سو یہ کسی اور طرف جاری ہے سلسلہ۔ وہ جو تھا کہ اٹ ول بی اے کیک واک اور ہم ریپ اپ کر لیں گے اور وہ چڑی نہیں پھڑکی کی جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں، وہ بات نہیں ہوئی۔ ایران از اے ڈفرنٹ کپ آف ٹی اٹ سیمز۔ آپ نے ایران کی مشاہد صاحب چونکہ بات کر رہے ہیں، میں ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات اور ٹویٹس یا جو بھی سوشل میڈیا پہ وہ پیغامات جاری کر رہے ہیں، اس میں بار بار ایڈریسنگ دا ایرانی پبلک، اور ان سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ باہر نکلیے اور اپنی یہ جو رجیم ہے اس کے خلاف آپ احتجاج کریں۔ سرپرائزنگلی اس سے پہلے، آج سے چند مہینے پہلے اگر آپ کو یاد ہو کہ ایران کے اندر جو ہے وہ حکومت مخالف مظاہرے، بہت بڑے بڑے مظاہرے وہاں پہ اس وقت ہوئے تھے، لیکن یہاں پہ جب آیت اللہ خامنائی کو شہید کیا جا چکا ہے اسرائیل کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے انہیں ٹارگٹ کیا جا چکا ہے، اب تک اس رجیم کے خلاف سڑکوں کے اوپر کوئی کسی قسم کا ایسا احتجاج نظر نہیں آیا۔ یہ آپ کے لیے سرپرائزنگ نہیں ہے؟ یہ دیکھیں نا، وہ چیئرمین ماؤ یوز ٹو سے، میں چائنا گیا تھا when I was a teenager studying in FC college in second year، 70s کی بات ہے، اس نے کہا تھا turn grief into strength، اپنے غم کو قوت میں بدلاؤ۔ ایرانیوں نے یہی کیا ہے کہ ان کی شہادت ہوئی ہے، اس سے غم اور غصہ اتنا آیا ہے ایرانی عوام میں۔ یس، اس کی اپوزیشن بھی ہے، میں نہیں کہتا کہ کوئی سب یونیفائڈ ہیں، لیکن جو بیشتر اکثریت ہے ایرانی عوام کی، وہ باہر نکل آئی ہے۔ آپ نے دیکھا خود، یہ تو فوٹوگرافز ریویل ایوری تھنگ، اور ملینز آف پیپل ہیو کم آؤٹ ان اصفہان، تہران، مشہد، اور مظاہرے جو ہو رہے ہیں کہ وہ اتنا غصے میں ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے گینگسٹرزم ہے نا، یہ فیملی کو بھی اڑا دیا ہے۔ اینڈ بائی دی وے دس از دی تھرڈ امریکن پریزیڈنٹ ہو ڈن اٹ۔ غدافی کی بیٹی کو ریگن نے مارا تھا، اور صدام حسین کے بیٹوں کو بش نے مروایا تھا، تو ان کی فیملی کو ٹرمپ نے مروایا ہے۔ تو یہ ایک بڑا ایک اس میں غم و غصہ ہے کہ دے ہیو کراسڈ اے ریڈ لائن، اینڈ تو اس حوالے سے ایرانی جو سٹرکچر ہے، اور نہ صرف سٹرکچر جو ایڈمنسٹریٹو اور پولیٹیکل اور ملٹری سٹرکچر ہے، بلکہ جو ان کا سپورٹ بیس ہے ایران کے اندر، میں بات کر رہا ہوں ریولوشنری رجیم کا، وہ قائم اور دائم اور منظم ہو گیا لگتا ہے، اور تو وہ تیار بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، ڈو اور ڈائی ہے جناب، دیکھ لیں جو کرنا ہے کر لو، پنجابی کہتے ہیں جو پھوٹنا ہے پھوٹ لو۔ مشاہد صاحب، اس سارے معاملے کے اندر obviously ہر جگہ ایک چیٹر ہوتی ہے، ایوری ون ہیز رائٹ ٹو کامنٹ آن دی سچویشن، پیپل آر ٹاکنگ اباؤٹ ورلڈ وار 3 کہ کہیں اس سچویشن کی طرف بات تو نہیں جا رہی۔ سپر پاورز کی اگر ہم بات کریں تو چائنا کی جانب سے اس ایکٹ کی مذمت کی گئی ہے۔ اب چائنا آپ جانتے ہیں کہ نارملی بڑا سٹل طریقے سے اپنی ڈپلومیسی کرتا ہے، لیکن انہوں نے ایکچولی ایران کے ساتھ اس معاملے کے اوپر اظہار یکجہتی کیا کہ جس طرح اس کی خود مختاری کو ہٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، دے اسٹینڈ ود چائنا آن دس۔ آپ کے خیال میں یہ معاملہ مزید ایسکیلیٹ کرتے ہوئے چائنا اور رشیا کی جانب سے اس معاملے کے اندر مزید پیش قدمی بھی کی جا سکتی ہے، یا صرف بیانات کی حد تک ہی یہ 2 سپر پاورز آپ کو ایکٹ کرتی ہوئی نظر آئیں گی؟ آپ ذکر کیا ہے ورلڈ وار 3 کا، میں نارملی اگر مجھے 1 سال پہلے یہ سوال پوچھتے یا 1.5 سال 2 سال پہلے، تو میں I would have dismissed it out of hand کہ یار آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حالات بن رہے ہیں، یہ دیکھیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسرائیل نے کیا ایران کے خلاف، دس از اے سیویلائزیشن، یہ تہذیبی جنگ ہے آلموسٹ۔ اور اس سے پہلے، حملے سے پہلے کیا ہوا، ہمارے جو ایسٹرن نیبر ہے مسٹر مودی، RSS زائنسٹ کے جو بیسٹ فرینڈ ہیں ہندوتوا کے، وہ ادھر پہنچے اس کو آشیرواد دینے، تھاپڑی دینے، یکجہتی کا اظہار کرنے۔ تو ان کی بھی ہمارے ساتھ سیویلائزیشنل بیٹل ہے، انڈیا اور پاکستان، انڈیا کی، انہوں نے اپنے گٹھ جوڑ کر لیا ہے، ٹرمپ نے یہ کیا ہے، اور الٹیمیٹلی جو آپ نے صحیح بالکل فرمایا منصور صاحب، ان کا ہدف از چائنا۔ اور چائنا کیوں اس لیے آرام سے کاملی کولی دیکھ رہا ہے، وہ ڈے آفٹر ٹمورو کی تیاری کر رہا ہے۔